اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ناسمجھ ہوتا ہے، پھر وہ شیر خارگی اور بچپنا کے دور سے نکل کر تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کی سمجھ بھی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کی بہت ساری باتیں وہ سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ فیصلے ڈیسیشن وغیرہ بھی لینے لگتا ہے۔ اب وہ ایک مکمل عقل مند آدمی کے روپ میں دکھنے لگتا ہے۔ اب اس کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ترقی کرنا ہے، عزت کمانا ہے اور عیش و نشاط کے لیے جو بھی کرنا ہے کر گزرتا ہے۔ یہی حاصل زندگی اور مقصد زندگی ہوا کرتا ہے، اور یہ سوچ ہر مذہب کے ماننے والوں کے تقریباً ہر فرد میں ہوتا ہے، مگر یہ فکر اسلامی بھائیوں اور بہنوں میں اس انداز سے ہونا نہایت ہی نامناسب ہے، چونکہ اسلام نے ہم لوگوں کو ایک نظریہ، ایک فکر اور ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ اسی کی روشنی میں مسلمانوں کی زندگی کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کی مکمل جانکاری ہونی چاہیے۔ ہم صرف دنیا کی رنگینیوں اور فریب کاریوں میں پھنس کر اور سب ذمہ داریوں اور حاصل زندگی کو بھول جائیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ قرآن شریف کے پارہ 7 سورۃ الانعام کے آیت نمبر 32 میں یوں ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے جسے بقا نہیں، بہت جلد گزر جاتی ہے، جبکہ نیکیاں اور طاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا میں واقع ہو لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو گزرے، وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہٰذا انبیاء اور صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔ غرض کے غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ جو دنیا میں بہت ہی مست اور مگن ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، وہ غافل ہیں، اور جو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی یاد اور تیاری میں ہیں، وہ عاقل یعنی عقل والے ہیں۔ آخرت کو بھلا دینے اور دنیا داروں کی مثال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کیمیائے سعادت میں۔ ارشاد فرماتے ہیں دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ
کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتی کسی جزیرے آئلینڈ میں جا کر رکی اور لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے یعنی آئلینڈ پر اتر گئے۔ ملاح نے اعلان کیا یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹیں۔ جزیرے میں آئلینڈ میں اترنے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ، کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت، تفریح اور اس کے عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد نہ رہا، حتیٰ کہ وہ وہیں بھوک و پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور درندوں کی غذا بنے۔ دوسرا گروہ، عقل مند لوگ یعنی اپنے حاجات ضرورتوں سے جلدی فارغ ہو کر کشتی میں اپنی من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ تیسرا گروہ، کچھ لوگ جزیرے آئلینڈ کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھولوں، غنچوں، شگوفوں، وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سننے اور وہاں کی قیمتی پتھروں کو دیکھتے رہ گئے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء چیز کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً انہیں سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء، ان چیزوں کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے اب بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نادم اور پشیمان اسی طرح اپنے سروں پر اٹھانے پر مجبور تھے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار و مشرکین اور بد عقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کر ہو کر رہ گئے، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دوسرا گروہ ان نقل مندوں کا تھا جسے مومنین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی جنت کے مستحق ہوئے۔ تیسرے گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہ سکے۔ حضرت امام غزالی کی یہ مثال کیا خوب ہے، جس سے بہت کچھ جانا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ہمیں سننے کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر غور و فکر کا جذبہ اور شوق کیسے پیدا ہوگا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ غور کریں، ہم اپنے کو جو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں وہ بنیاد کیا ہے؟ کس سبب کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، یا ایمان والا کہلانے یا ایمان والا ہونے کے لیے کن چیزوں کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے؟ اسی میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کا نہیں پائے جانے کی وجہ سے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے کہ اسے معلوم ہو کہ انسان کب دائرہ اسلام میں رہتا ہے اور کب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتہ کے بیان میں اس پر گفتگو ہوگی تاکہ آپ کو معلوم ہو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے اور مسلمانوں کی طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے اور اللہ اور اللہ کی رسول کی خوشنودی ہمیں کیسے حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتہ اسی موضوع کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔